السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے مائی رے کے 4 ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا، تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہاں پر یہ سب بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں اور گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا کیا نتیجہ نکال سکتے ہیں۔ اتنی دیر میں حمزہ اوپر آتا ہے اور اینی کو دیکھنے لگ جاتا ہے۔ تھوڑی دیر میں اس کی بہن بھی اوپر آ جاتی ہے اور وہ اس سے کہتی ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اگر امی کو پتہ لگ گیا کہ تم یہ سب حرکتیں کر رہے ہو تو وہ تمہیں واپس بلا لے گی، جس پر وہ کہتا ہے کچھ نہیں ہوتا۔ یہاں پر آمنہ بھی بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوتی ہے فاخر سے بات کرتے ہوئے۔ تبھی فاخر اسے کہتا ہے کہ تم بتاؤ تم میرے بارے میں کیا سوچتی ہو۔ تبھی وہ اسے بتاتی ہے، لیکن فاخر اسے آئی لو یو بولتا ہے، جس کے جواب میں وہ بھی آئی لو یو ٹو کہہ دیتی ہے اور فون کٹ کر دیتی ہے، جسے سن کر فاخر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور ناچنے لگ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر اس کی ماما جلدی سے اس کے کمرے میں آتی ہیں اور اسے کہتی ہے کہ یہ سب کچھ کیا کر رہے ہو۔ تبھی فاخر اپنی ماں کو بیٹھ کے بتاتا ہے کہ ایک لڑکی ہے، وہ میرے ساتھ ہی پڑھتی ہے، مجھے وہ بہت زیادہ پسند ہے اور میں اسی سے شادی بھی کرنا چاہتا ہوں۔ جب اس کی امی یہ بات سنتی ہے تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں اور کہتی ہے کہ تمہیں اسکول میں پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، یہ سب چیزیں کرنے کے لیے نہیں۔ خیر وہ چپ ہو جاتی ہے۔ سارے یہاں پر بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تبھی عائشہ کمرے میں آتی ہے اور وہ کہتی ہے میں نے اینی سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ وہ اس کی بیٹی کو بھی بھیج دیتی ہے۔ تبھی اینی کہتی ہے کہ امی آپ میری وجہ سے پریشان نہ ہو اور جو بھی بات کرنی ہے آپ کر لیں۔ تب وہ کہتی ہے کہ بات بہت زیادہ ضروری ہے، اپنی ماں کو غلط نہ سمجھنا، تم جانتی ہی ہو کہ بڑے ابو کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے۔ تب وہ کہہ دیتی ہے کہ ہاں مجھے پتہ ہے، آپ مجھے بتائیں کیا کہنا چاہتی ہیں، جس پر وہ بتا دیتی ہے دونوں کی شادی کا۔ یہاں پر آمنہ کی امی آتی ہیں اور وہ فاخر کے میسج وغیرہ دیکھ لیتی ہیں اور بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ کھانے کے لیے آ جاؤ۔ تبھی آمنہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں آتی ہوں۔ یہاں پر عائشہ اپنی بیٹی سے بتاتی ہے کہ فاخر اور تمہاری شادی سب کروانا چاہتے ہیں، لیکن تم ہمیں غلط نہ سمجھنا، کیونکہ بڑے ابو کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ فاخر کی خوشیاں اپنی زندگی میں ہی دیکھ لے۔ یہ سن کر اینی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور اپنی ماں کو صاف منع کر دیتی ہے کہ میں کوئی شوبیز نہیں ہوں کہ میں ایسے کسی کے پاس چلی جاؤں۔ جب وہ باہر نکلتی ہے غصے میں تو فاخر سے اس سے ٹکراؤ ہوتا ہے، اس سے بھی بدتمیزی کر لیتی ہے۔ جب سب کھانے پہ بیٹھے ہوتے ہیں آمنہ کے گھر والے، تبھی اس کی امی کہتی ہے کہ تم اپنی خالہ کے پاس چلی جاؤ باہر کے ممالک۔ یہ سن کر آمنہ کے گلے میں نوالا پھنس جاتا ہے۔ تبھی وہ کہتی ہے کہ یہ اچانک بیٹھے بیٹھے خیال کہاں سے آ گیا۔ اس کے ابو بھی یہ کہتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں۔ وہ اٹھ کے کھانے سے چلی جاتی ہے۔ تب وہ اس کی ماں کو سمجھاتے ہیں کہ یہ تم نے بات کیوں کہہ دی۔ تب وہ اسے بتاتی ہے کہ یہ فاخر لڑکے کو پسند کرتی ہے اور اس کا کوئی اچھا بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہے، میں اس کی مدر سے بھی ملی ہوئی ہوں۔ اس کے فادر سمجھاتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہم ایسے ماں باپ میں سے نہیں ہیں جو اپنے بچوں پہ اپنے فیصلے لاگو کرے، لیکن تم اس سے پیار محبت سے بات کرو۔ یہاں پر عائشہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ اتنی دیر میں حبیب بھی کمرے میں آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے تم نے اسے بتا دیا تھا۔ وہ کہتی بتا تو دیا، لیکن وہ بہت زیادہ غصے میں ہے اور وہ بالکل بھی نہیں مان رہی۔ تو حبیب کہتا ہے کہ جیسے تم مان گئی تھی وہ بھی مان جائے گی، اور تم سہولتیں دیکھو کہ کتنی زیادہ سہولتیں اور تمہاری بیٹی عیاش کرے گی۔ تب وہ چپ ہو جاتی ہے۔ یہاں پر آمنہ بہت زیادہ پریشان بیٹھی ہوتی ہے۔ تبھی اس کی امی آتی ہیں اور اس سے بات کرتی ہیں اور اسے سمجھاتی ہے کہ ہمارا ہرگز مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہم تمہیں اپنے آپ سے دور کر دیں۔ تھوڑی دیر میں عائشہ آتی ہے اور سمینا سے پھر معافی مانگتی ہے اور اس سے منانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا اس میں کوئی قصور نہیں، میں مجبور ہوں، آپ میری بات سمجھے، لیکن وہ چلی جاتی ہے۔ یہاں پر وہ اینی آتی ہے اور اپنی امی کو دکھاتی ہے کہ موبائل فون میں بھی دیکھ لیں، ایسے چھوٹے بچوں کی شادی نہیں کرنی چاہیے۔ تبھی وہ اسے سمجھاتی ہے کہ یہ موبائل فونوں کی باتیں مجھے نہ سمجھایا کرو، اور وہ کہتی ہے کہ موبائل فون ہمیں خراب نہیں کرے بلکہ آپ ہماری زندگی کو برباد کر رہی ہیں اور آپ کو یہ سمجھنی چاہیے۔ یہاں پر فاخر کی امی آتی ہیں اور اس کے ابو سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تبھی وہ اسے کہتی ہے کہ وہ بہت زیادہ چھوٹے ہیں، ہمیں ان کی شادی نہیں کرنی چاہیے، لیکن ظہیر بالکل بھی منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے میں نے فیصلہ اٹل کیا۔ تبھی اس کی امی بتاتی ہے کہ فاخر کسی اور کو پسند کرتا ہے، اس کے اسکول کی لڑکی اور اس کا نام آمنہ ہے، لیکن اس کا باپ نہیں مانتا۔ یہاں پر اینی بہت زیادہ پریشان بیٹھی ہوتی ہے۔ تبھی فاخر اور اس کی چھوٹی سسٹر بھی آ جاتی ہے، لیکن وہ ان سے بھی بات نہیں کرتی اور مس بیہیو کر کے چلی جاتی ہے۔ فہمی جب اپنے گھر جاتی ہے تو اس کا شوہر بھی کہتا ہے کہ یہ تم لوگ صحیح نہیں کر رہے، یہ تو بہت پرانے دقیانوسی سوچ تھی، تم لوگ آج کے دور میں بھی یہ سب کچھ کر رہے ہو، لیکن فہمی اسے باتیں سنا کر چلی جاتی ہے۔ یہاں پر اینی پریشان بیٹھی ہوتی ہے۔ تبھی فاخر اس کے پاس آتا ہے اور اسے چھیڑنے لگ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں نے تو تم سے کوئی مس بیہیو بھی نہیں کیا، پھر تم مجھ سے کیوں لڑ رہی ہو۔ تبھی وہ اسے بتاتی ہے کہ تمہیں نہیں پتا ہمارے گھر میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اور وہ اسے صاف بتا دیتی ہے کہ یہاں پر ہم دونوں کی شادی کی باتیں چل رہی ہیں۔ جب وہ یہ سنتا ہے ہکا بکا رہ جاتا ہے اور اینی بھی اس بات پر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور دونوں سوچتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں۔ یہاں پر فاخر کی ماں بھی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور اسے کھانے کا پوچھتی ہے، لیکن وہ نہیں کرتے۔ جب وہ کمرے میں جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ سب جویلری وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔
کیونکہ ظہین نے جولر کو بلایا ہوتا ہے اور عائشہ بھی وہاں پر ہوتی ہے، اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور کمرے سے باہر آ جاتی ہے۔ عائشہ بھی اس کے پیچھے آتی ہے اور اسے سمجھاتی ہے کہ میں کیا کروں، میں مجبور ہوں، آپ میری مجبوری سمجھے۔ لیکن وہ کہتی ہے تمہیں تو بس اپنے زیوروں کی پڑی ہوئی ہے۔ عائشہ کو اس بات کا بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ جب نیچے آتی ہے سمینہ تو اینی اس کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے بڑی امی یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اسے روکے، فاخر بھی اس سے بہت زیادہ پریشان ہے۔ یہاں پر جمشید کے خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا جب اس کا دوست بتاتا ہے کہ سب کچھ ڈن ہو گیا، بس اب تمہاری امی کی پریشانی ہے۔ وہ کہہ دیتا ہے کہ تم ان کی پریشانی کا بالکل بھی نہ سوچو، میں خود سب کچھ سنبھال لوں گا۔ تب وہ کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے۔ فاخر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور وہ کسی طرح ہمت کر کے اپنے پاپا کے پاس جاتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ میں آپ سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ تبھی وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں جی کرو۔ یہاں پر اینی اور اس کی ماں بھی کھڑے ہوتے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ چلو اس نے ہمت تو کی۔ تبھی فاخر اپنے باپ کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا، ابھی میں بہت زیادہ چھوٹا ہوں، میں پڑھنے چاہتا ہوں۔ اس کے ابو کہتے ہیں تمہاری پڑھائی میں کسی خلل نہیں آئے گا، تم شادی کر لو، لیکن وہ صاف منع کر دیتا ہے۔ تو کیسا لگا آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ لائک کمنٹ شیئر کر کے لازمی بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔